اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106، 107 اور 108 کا مطالعہ کریں گے، جس کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ یہود مسلمانوں کے دلوں میں کس طرح سے شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں کلمہ نسخ سے کیا مراد ہے؟ یہود نے کس طرح سے نسخ کا انکار کیا؟ کیا گزشتہ آسمانی کتابوں میں نسخ کا واقعہ پیش آیا تھا؟ اور مسلمانوں کو کس طرح کے سوالات کی ممانعت فرمائی گئی ہے؟ سماعت فرمائیے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو یا بھلا دیتے کسی آیت کو، تو عطا کرتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی۔ کیا نہیں جانتے تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عربی زبان میں کلمہ نسخ الکتاب سے ماخوذ ہے، جس کا معنی کسی کتاب کا دوسرا نسخہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہودیوں نے قرآن کے ذریعے احکام تورات کے نسخ کا انکار کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اس لیے کیا کہ ان دونوں رسولوں نے تورات کے بعض احکام کو بذریعہ وحی الہی منسوخ قرار دیا۔ قرآن کریم نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ قرار دیا اور بعض کو باقی رکھا۔ ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حکم نازل فرمایا اور کچھ دنوں کے بعد اسے منسوخ کر دیا، یا اس کے بدلے میں دوسرا حکم اتارا۔ یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو آج ایک حکم دیتا ہے اور کل اسے روک دیتا ہے، اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم دیتا ہے، اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ قرآن کلام الہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں یہودیوں کے اسی قول کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آیت کو منسوخ کر دیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اسی جیسا حکم لاتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ابتدا میں ہی دوسرا حکم لانے سے عاجز تھا، بلکہ بندوں کی مصلحت اسی میں تھی، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کچھ علم رکھے گا وہ ایسی بات کبھی نہیں کرے گا۔ دوسری آیت میں اسی کی مزید تاکید آئی ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ساری مخلوق اسی کی زیر اطاعت ہے، انہیں اللہ کے اوامر اور نواہی کے بہرحال بجا لانا ہوگا۔ اللہ انہیں جو چاہے گا حکم دے گا، اور جس کام سے چاہے گا روکے گا، اور جو حکم چاہے گا منسوخ کرے گا، اور جو چاہے گا باقی رکھے گا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نسخ کا انکار صرف کفر و عناد کی وجہ سے کیا، ورنہ
یہ چیز عقلی طور پر ممنوع نہیں، اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں نسخ واقع ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے بیٹی کی آپس میں شادی حلال تھی، پھر حرام کر دی گئی۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے باہر آئے تو تمام حیوانات کا کھانا جائز تھا، اس کے بعد بعض کی حالت منسوخ ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے لیے بیک وقت 2 بہنوں سے شادی جائز تھی، اس کے بعد تورات میں اسے حرام کر دیا گیا۔ کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی ہے جس کو سزاوار ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار۔ یہودی تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے، اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے۔ جس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہو اسے نافذ کرے، اور جسے چاہے منسوخ کر دے۔ یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے۔ پھر کیا چاہتے ہو تم کہ سوالات اور مطالبات کرو اپنے رسول سے، اس طرح جیسے سوالات و مطالبات کیے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھی راہ سے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال، ذات مال اور کثرت سوال سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ تم سے پہلے کے لوگ کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ محققین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ایسے سوالات کی ممانعت ہے جن کا مقصد محض اعتراض کرنا اور دین میں شدت پیدا کرنا ہو۔ اگر سوال علم حاصل کرنے کے لیے ہوں تو کوئی ممانعت نہیں، بلکہ اللہ نے ایسے سوالات کا حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ انا اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے میرے اللہ، جو کچھ میں قرآن مجید سے بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدہ کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔